أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حامين تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. صدق الله العظيم. یہ سورۃ الجاثیہ ہے اور 25ویں پارے کی آخری سورت ہے. اس سورت میں بنیادی طور پر 3 باتوں پر زور دیا گیا ہے. ایک یہ کہ اس کائنات میں ہر طرف اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کی اتنی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں کہ ایک انسان اگر معقولیت کے ساتھ ان پر غور کرے تو اس نتیجے پر پہنچے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اس کائنات کے خالق کو اپنی خدائی کے انتظام میں کسی شریک کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یعنی اتنی نشانیاں ہیں کہ آدمی جب یہ غور کرتا ہے تو خود وہ یہ کہہ اٹھتا ہے کہ وہ رب ایسا ہے جس کو کسی شریک کی ضرورت نہیں ہے، لہذا اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا کر اس کی عبادت کرنا سراسر بے بنیاد بات ہے. دوسرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ہے کہ آپ کو شریعت کے کچھ ایسے احکام دیے گئے ہیں جو پچھلی امتوں کو دیے ہوئے احکام سے کسی قدر مختلف ہیں. یعنی دین تو سب کا ایک تھا، دین اسلام، چاہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے یا اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، دین سب کا اسلام تھا. لیکن جو شرعی احکامات تھے، شریعت جو تھی، ان میں کچھ اختلاف ہے. یعنی کچھ احکامات آپ کو ایسے دیے گئے جو پہلی شریعتوں میں نہیں تھے. یہ اس کے اندر بتایا ہے. چونکہ یہ سارے احکام اللہ کی طرف سے ہیں، اس لیے اس پر کسی کو تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ رب العزت نے ان کے کچھ احکامات دیے، آپ کے کچھ احکامات دیے. تیسرے اس صورت میں قیامت کے ہولناک مناظر کا نقشہ کھینچا گیا ہے. اسی سلسلے میں تقریباً آیت نمبر 28 میں فرمایا گیا ہے کہ قیامت کے لوگ اتنے خوفزدہ ہوں گے کہ ڈر کے مارے گھٹنوں کے بل بیٹھ جائیں گے. جاسیہ ایسے ہی شخص کو کہتے ہیں. جاسیہ کے معنی گھٹنوں کے بل بیٹھنا، کہ عربی زبان میں ان لوگوں کو کہتے ہیں جو گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوں، ایسے لوگوں کو جاسیہ کہا جاتا ہے. تو اسی نام پر یہ نام رکھ دیا گیا سورہ جاسیہ. اور سورت بھی اللہ رب العزت نے اسی طرح شروع فرمائی ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے اتاری جا رہی ہے جو بڑا صاحب اقتدار، بڑا صاحب حکمت ہے. حقیقت یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں ماننے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، کہ جو ماننے والے ہیں نا ان کے لیے تو بڑی نشانیاں ہیں، اور جو نہیں ماننے والے ان کے لیے ساری نشانیاں بیکار ہیں. وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون، بلکہ صرف کائنات کی نہیں، تم اپنے اندر اگر غور کر لو تو تمہاری خلقت میں اللہ رب العزت نے جو نشانیاں رکھی ہیں وہ ایسی ہیں کہ تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہمارا رب ایک ہے اور اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے. تمہاری پیدائش میں اور ان جانوروں میں جو اس نے زمین میں پھیلا رکھے ہیں، ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو ساری باتوں پہ یقین رکھیں. پھر اسی طریقے سے زمین و آسمان کی نشانیاں ہیں، اور اللہ رب العزت نے پھر کچھ جہنم کا تذکرہ کیا ہے. اسی طریقے سے اس صورت کے اندر چلتے ہوئے پھر آگے آتا ہے
ثم جعلناك على شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون، جو میں نے دوسری بات عرض کی تھی کہ فرمایا کہ اے پیغمبر ہم نے تمہیں دین کی ایک خاص شریعت پر رکھا ہے، لہذا تم اسی کی پیروی کرو اور ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو جو حقیقت کا علم نہیں رکھتے۔ یعنی یہ جو کچھ کہتے ہیں کہ جی آپ کی بات تو ایسی ہے، پہلے ایسی تھی، تو اس کی پرواہ مت کرو، جو کچھ ہے تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ہے، اور رب نے یہ شریعت کی ہے، رب کا جو دل چاہے وہ دے گا وہ۔ اس کے بعد آگے فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ اضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ علی بصرہ وجعل علی بصرہ غشاوہ، فرمایا پھر کیا تم نے اسے بھی دیکھا جس نے اپنا خدا اپنی نفسانی خواہش کو بنا لیا ہے؟ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا خدا اپنی خواہشات نفسانی کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے۔ آج ہم بھی اگر اس کا اپنا محاسبہ کریں، اس کا مطلب کیا ہے کہ نفسانی خواہش کو خدا بنا لیا، کہ اللہ کے حکم کو نہیں مان رہے، اپنی نفسانی خواہشات کو مان رہے ہیں۔ تو جب نفسانی خواہشات کو مان رہے ہیں تو گویا نعوذ باللہ انہوں نے اس کو ہی خدا بنا لیا ہے، ورنہ اگر رب کو مانتے، نفسانی خواہش کو اس کے پیچھے چھوڑ دیتے تو پھر معلوم ہوتا کہ واقعی یہ ربا والے ہیں، انہوں نے رب کو مانا ہے۔ فرمایا کہ ان کے وہ جنہوں نے اپنے نفسانی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا، ان کا حال تو یہ ہے کہ ان کے کان، دل اور ان پر مہر لگا دی ہے، آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ فمن یہدیہ من بعد اللہ، اب اللہ کے بعد کون ہے جو انہیں راستے پر لائے گا؟ اسی انداز میں آگے چلتے ہیں، پھر فرماتے ہیں وَقَرَ كُلَّ أُمَّةٍ جَاسِيَةٍ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا، اور تم ہر گروہ کو دیکھو گے وہ گھٹنوں کے بل گرا ہوا ہے، ہر گروہ کو اس کے اعمال نامے کی طرف بلایا جائے گا۔ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور کہا جائے گا کہ آج تمہیں ان اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ یعنی قیامت کے دن ہر ایک کو اس کا اعمال نامہ اس کے ہاتھ میں پکڑایا جائے گا۔ اچھا اعمال نامہ ہوگا سیدھے ہاتھ میں آئے گا، برا اعمال نامہ ہوگا الٹے ہاتھ میں آئے گا۔ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، اللہ یہ ہمارا لکھوایا ہوا دفتر ہے جو تمہارے بارے میں ٹھیک ٹھیک بول رہا ہے۔ یعنی یہ جو دو فرشتے بیٹھے ہیں نا کرامن کاتبین، جو دونوں طرف کے، یہ ایک ایک بات کو لکھ رہے ہیں، کوئی بات ان کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو سکتی، اور پھر یہی جو ہے قیامت کے دن ان میں سے ایک گواہی بھی دے گا اور یہ سب چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ اس صورت کے آخر میں فرماتے ہیں وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور تمام تر بڑائی اسی کو حاصل ہے، آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، اور وہی ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کی حکمت بھی کامل ہے۔ سورۃ الاحقاف اس کے بعد شروع ہوتی ہے۔ اس سورت کی آیت نمبر 29 اور 30 سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس وقت نازل ہوئی تھی جب جنات کی ایک جماعت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک سنا، اللہ کے رسول علیہ السلام سے قرآن پاک سنا۔ یہ معتبر روایات کے اندر یہ واقعہ ہجرت سے پہلے اس وقت پیش آیا تھا۔ ویسے تو کئی واقعات یہ پیش آئے ہیں جس میں جنات حاضر ہوئے، انہوں نے قرآن کریم سنا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے انہیں تبلیغ فرمائی، لیکن اس میں جو واقعہ ہے یہ تقریباً ہجرت سے پہلے یہ پہلا واقعہ ہے کہ آپ جب طائف سے واپس تشریف لا رہے تھے تو ایک مقام آتا ہے نخلا، وہاں پر آپ نے جو ہے فجر کی نماز میں قرآن کریم کی تلاوت آپ فرما رہے تھے، تو اس وقت کچھ جنات کی جماعت وہاں سے گزر رہی تھی، وہ وہاں رک گئی، انہوں نے قرآن سنا اور قرآن سننے کے بعد جو ہے وہ مسلمان ہو گئے، اور مسلمان ہونے کے بعد اپنی قوم کے پاس گئے اور ان کو جا کر بتایا کہ دیکھو ہم ایک ایسا کلام سن کر آئے ہیں جو رب کا کلام ہے۔ ایک تو اس کا کچھ ذکر ہے اس میں، اسی کے ساتھ دوسری صورت ان دنوں میں مشرکی یعنی مکے میں یہ پیش آتی تھی کہ کسی گھر میں باپ مسلمان ہو گیا، اولاد مسلمان نہیں ہے، کہیں اولاد مسلمان ہو گئی، باپ مسلمان نہیں ہے، تو یہ ایک کیفیت ہوتی تھی، اور جس میں اولاد مسلمان ہو جاتی تھی اور باپ مسلمان، ماں باپ مسلمان نہیں ہوتے تھے،
تو قرآن کریم نے اولاد کو یہ حکم دیا کہ دیکھو اس صورت میں بھی والدین کے ساتھ زیادتی نہ کرو، والدین کا اکرام کرو۔ اس کا کچھ اس کے اندر اس صورتحال کا اس کے اندر ذکر کیا ہے۔ پھر اسی طریقے سے آگے چل کر ماضی میں جن قوموں نے کفر اختیار کیا، نافرمانی کی، ان کی جو حالت تھی اس کو بیان کیا۔ قوم عاد وغیرہ کا خاص طور سے ذکر ہے، اور اس صورت کا نام بھی قوم عاد کی جو بستی تھی، بعض لوگوں نے کہا کہ احقاف ان کی بستی کا نام تھا، اور بعض لوگوں نے کہا کہ ان کی بستی جس جگہ واقع تھی وہاں پر ریت کے ٹیلے تھے، ان ریت کے خاص شکل تھی ان کی، اس کی وجہ سے ان کو احقاف کہا جاتا تھا۔ اس بنا پر اس صورت کا نام سورہ احقاف رکھا گیا۔ بہرحال یہ جو مضامین میں نے عرض کیے، تینوں مضامین اس صورت کے اندر آتے ہیں۔ اور فرمایا حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى۔ یہ کتاب اللہ کی طرف سے اتاری جا رہی ہے جو بڑا صاحب اقتدار، بڑا صاحب حکمت ہے۔ ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان کی چیزوں کو بغیر کسی مقصد کے پیدا نہیں کیا، بلکہ ان کو ہم نے ایک خاص مقصد سے اور متعین وقت تک کے لیے پیدا کیا ہے، اس کے بعد یہ سب کچھ ختم کر دیا جائے گا۔ والذین کفروا عما انذروا معرضون، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ اس چیز سے منہ موڑے ہوئے ہیں جس سے انہیں خبردار کیا گیا تھا۔ اسی میں پھر آگے چل کے فرمایا وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، کہ جب لوگوں کو محشر میں جمع کیا جائے گا تو وہ ان کے دشمن بن جائیں گے اور ان کی عبادت ہی کے سے منکر ہوں گے۔ یعنی جب جن کی عبادت کی جا رہی ہے ان کو، اور جو عبادت کرنے والے جب ان کو جمع کیا جائے گا تو ان کے معبود کہیں گے، چاہے وہ جنات ہوں، چاہے وہ انسان ہوں، چاہے وہ جو ہے بت ہوں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ان بتوں کو بھی، جو پتھر کے بت تھے، ان کو بھی اللہ پاک زبان دے دیں گے اور وہ سب ان سے بیزاری کا اظہار کریں گے۔ وہ کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں نہیں معلوم ہماری عبادت کرتے تھے، یہ جانے اور تو جان، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے اس کے اندر۔ اللہ اکبر۔ فرمایا قل ارأیتم ان کان من عند اللہ وکفرتم به وشہد شاہد من بنی اسرائیل على مثله فآمن واستكبرتم ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، کہ کہو کہ ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو اور تم نے اس کا انکار کر دیا، اور بنو اسرائیل میں سے ایک گواہ نے اس جیسی بات کے حق میں گواہی بھی دے دی اور اس پر ایمان بھی لے آیا، اور تم اپنے گھمنڈ میں مبتلا رہے، تو یہ کتنے ظلم کی بات ہے۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ چونکہ مشرکین مکہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ جی اگر یہ صحیح ہوتا تو ہم پہلے ایمان لاتے اور ہم جو ہے وہ قبول کر لیتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم سے جو پہلے لوگ ہیں یعنی اہل کتاب یہودی اور عیسائی، ان میں سے یہودیوں میں سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایمان لے آئے تھے، اور دوسرے عدی بن حاتم یہ عیسائی تھے، اور نجاشی بادشاہ یہ بھی عیسائی تھا، یہ لوگ ایمان لے آئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دوسری قوم میں سے وہ ایمان لائے، اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے تصدیق کر دی کہ یہ جو کچھ ہے وہ حق ہے، اور ہماری کتابوں کے اندر بھی یہ موجود ہے۔ تم لوگ پھر بھی اس کو نہیں مانتے، پھر بھی تم تکبر کرتے ہو، پھر بھی تم اس کا انکار کرتے ہو۔ یعنی تم کیسے بدبخت ہو کہ تمہیں اتنی ساری گواہیاں مل رہی ہیں، اتنے دلائل مل رہے ہیں، لیکن صرف ہٹ دھرمی اور عناد کی وجہ سے تم نہیں مان رہے اور اس کا انکار کر رہے ہو۔ پھر آگے فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ اکبر، کہ جن لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، ربنا اللہ، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے وہ، یعنی پھر دنیا نے ان سے کچھ بھی کہا، جتنی برادریاں، جتنے خاندان، جتنے ناک کٹے، کچھ بھی ہو، لیکن انہوں نے کہا نہیں، ہمارا رب اللہ ہے، ہم اللہ کی مان کر چلیں گے، بندوں کی نہیں مانیں گے کسی بھی حال میں۔ جب یہ انہوں نے کہا اور اس پر ڈٹ گئے،
فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پھر نہ ان پر کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے ان کے اوپر. اولئک اصحاب الجنت خالدین جنت خالدین فیہا، اور وہ جنت والے لوگ ہیں جو ہمیشہ اس میں رہیں گے، کہ اللہ رب العزت ان کا ایسا اکرام فرمائیں گے. اسی کے ساتھ پھر اگلی آیت میں فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانًا. دوسرا جو میں نے عرض کیا کہ دوسرا مضمون اس کے اندر کہ والدین مسلمان ہو گئے، کہیں جو ہے وہ اولاد مسلمان ہو گئی. اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اولاد کو تاکید فرما رہے ہیں کہ دیکھو وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانًا، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے، یعنی اللہ فرما رہے ہیں ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھائی اختیار کرنا. اپنے والدین کے ساتھ اچھائی اختیار کرنا کیوں؟ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، کہ تمہاری ماں وہ تمہیں کتنی مشقت کے اندر جنتی ہے اور کتنی مشقت کے اندر وہ تمہیں اپنے پیٹ کے اندر رکھتی ہے، اور پھر تمہیں تمہاری پیدائش کے بعد وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، اور تمہاری پیدائش کے بعد 2 سال تک تمہیں دودھ پلاتی ہے. گویا کہ 30 مہینے، کم سے کم 30 مہینے، جو 6 مہینے جو ہے حمل کی مدت کم سے کم ہوتی ہے اور زیادہ سے زیادہ 2 سال ہوتی ہے. پیدائش کے بعد گویا کہ اس طرح فرمایا کہ 30 مہینے جو ہے وہ تمہیں کتنی مشقت کے اندر رکھتی، مشقت میں وہ رہتی ہے اور تمہارا کس قدر خیال کرتی ہے. تم خیال نہیں، تم سوچتے نہیں ہو کہ وہ کتنی اذیت سے گزر رہی ہے، لہٰذا ان کا ماں باپ کا بہت خیال کرو. اور پھر فرمایا حتی اذا بلغ اشدہ. یہاں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اس سلسلے میں یہ دعا فرمائی کہ جب وہ 40 سال کو عمر پہنچے تو وہ کہتے ہیں یقال رب اوزعنی، کہ اے میرے رب مجھے توفیق دیجئے کہ میں آپ کی اس نعمت کا شکر ادا کروں جو آپ نے مجھے اور میرے باپ کو عطا فرمائی، اور ایسے نیک عمل کروں جن سے آپ راضی ہو جائیں، اور میرے لیے میری اولاد کو بھی صلاحیت دیجئے. میں آپ کے حضور توبہ کرتا ہوں اور فرما برداروں میں شامل ہوں. مقصد یہ ہے کہ اولاد کو یہ تاکید ہے کہ ہر حال میں اپنے والدین کا اکرام کرنا ہے، لیکن ہاں اگر شریعت کے خلاف کوئی حکم دیتے ہیں وہاں اطاعت نہیں ہے. یہ بار بار قرآن کریم نے کہا کہ شریعت کے خلاف اگر حکم دیتے ہیں تو وہاں پھر ان کی اطاعت نہیں کرنی. اگلے رکوع میں فرمایا وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ. اور قوم عاد کے بھائی کا تذکرہ جن کی طرف ہود علیہ السلام کو بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم کو خمدار ٹیلوں کی سرزمین میں خبردار کیا تھا. یعنی یہاں سے اب یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو قوم عاد بہت زبردست قوم تھی، بڑی طاقت و قوت والی. یعنی قرآن کریم نے اس کو جو بیان کیا ہے کہ ان جیسی اس زمانے میں کوئی قوم نہیں گزری. سپر پاور یوں سمجھ لیں کہ اس دور کی سپر پاور تھی. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جب انہوں نے نہیں مانی اور گویا کہ اللہ رب العزت کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ جھگڑا شروع کر دیا اور اللہ کے آئے ہوئے نبی کو جھٹلانا شروع کر دیا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا حال کیا جو آپ نے پیچھے واقعات میں سنا ہے کہ کسی قوم کے اوپر جو ہے وہ پتھر برسا دیے، کسی قوم کے لوگوں پر ایک فرشتے نے صرف چیخ ماری، چیخ مارنے سے ان کے کلیجے پھٹ گئے، اور کسی کے اوپر ایسی آگ کی بارش کی کہ جس کی وجہ سے سارے کے سارے جھلس گئے، کوئلہ بن گئے. اس طرح مختلف عذابات میں اللہ رب العزت نے ان کو ہلاک کر دیا. تو قرآن کریم کہتا ہے کہ ان سے عبرت حاصل کرو، تم بھی عبرت حاصل کرو. ایسا نہ ہو کہ جو تمہاری صورتحال چل رہی ہے تمہارے ساتھ بھی وہی حشر ہو. پھر آخری آیات میں وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ. یہاں سے وہ تیسرا جو مضمون تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس جنات حاضر ہوئے کہ اے پیغمبر یاد کرو جب ہم نے جنات میں سے ایک گروہ کو تمہاری طرف متوجہ کیا کہ وہ قرآن سنیں. یستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا
ایک دوسرے سے کہا کہ خاموش ہو جاؤ۔ پھر جب وہ پڑھا چکا تو وہ اپنی قوم کے پاس فلما قضی الی قومہم منذرین، کہ وہ اپنی قوم کے پاس انہیں خبردار کرتے ہوئے واپس پہنچے، یعنی قوم کے پاس گئے اور کہا کہ ہم ایک ایسا کلام سن کر آ رہے ہیں، یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ من الی الحق، یعنی آگے پھر پورا بیان ہے کہ جی وہ ہم قرآن سن کر آ رہے ہیں اور وہ سچا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، اسے قبول کرنا چاہیے۔ اس کی جو تفسیر ہے مزید سورہ جن کے اندر انشاءاللہ آئے گی، کہ جس میں پورا واقعہ کس طرح سے ہوا وہ وہاں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اس کے بعد سورہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس صورت کے اندر یہ صورت مدنی ہے، ابھی تک جتنی صورتیں آ رہی تھیں تقریباً ساری مکی صورتیں گزری ہیں، گزشتہ 7-8 صورتیں۔ اور مکی صورتوں میں پہلے بھی عرض کیا تھا توحید، رسالت اور بعث بعد الموت، یعنی مرنے کے بعد زندہ ہونے پر بحث ہوتی ہے۔ اکثر اسی کے دلائل ہیں، بار بار توحید کے مختلف انداز میں دلائل ہیں، پھر رسالت کے دلائل ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کو تسلیم کرو، اور ساتھ میں جو ہے وہ مرنے کے بعد زندہ ہونا۔ مدنی صورت کے اندر عام طور پر جو ہے وہ مسائل ہوتے ہیں، احکامات ہوتے ہیں۔ اس صورت کے اندر یہ صورت اکثر مفسرین نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ یہ صورت جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب عرب کے کفار مدینہ منورہ کی جو طاقتور ہوتی ہوئی اسلامی حکومت کو کسی نہ طرح زیر کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے تھے اور اس پر حملے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ اس لیے اس صورت میں بنیادی طور پہ جہاد و قتال کے احکام بیان فرمائے گئے ہیں، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کا کلمہ بلند رکھنے کے لیے جہاد کرتے ہیں ان کی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے۔ مدینہ منورہ میں ایک بڑی تعداد ان منافقوں کی تھی جو زبان سے تو اسلام لے آئے تھے لیکن دل سے وہ کافر تھے۔ ایسے لوگوں کے سامنے جب جہاد اور لڑائی کی بات کی جاتی تو اپنی بزدلی اور دل کے کھوٹ کی وجہ سے لڑائی سے بچنے کے بہانے تلاش کرتے تھے۔ اس صورت میں ان کی مذمت کر کے ان کا برا انجام بتایا گیا ہے۔ جنگ کے دوران جو قیدی گرفتار ہو ان کے احکام بھی اس صورت میں بیان ہوئے، چونکہ اس صورت کی دوسری آیت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے نام مبارک سے آپ کا نام مبارک لیا گیا ہے، اس لیے اس کا نام سورہ محمد رکھا ہے، اور دوسرے بعض تفاسیر میں اس کو سورہ قتال بھی کہا جاتا ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ مدنی صورتوں میں چونکہ احکامات ہوتے ہیں بہت سارے، تو ہم ان کو اس انداز میں بیان نہیں کر سکتے، وقت ہمارے پاس کم ہوتا ہے، ہمیں خلاصہ بیان کرنا ہوتا ہے، اس لیے چند موٹی موٹی چیزیں یہ میں نے عرض کر دی کہ اس کے اندر یہ چیزیں ہیں۔ بعض چیزیں جو ہیں وہ انشاءاللہ میں تھوڑی سی عرض کر دیتا ہوں تاکہ ایک خلاصے کے طور پہ سامنے آ جائے گا کہ سورہ محمد کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں۔ انشاءاللہ پھر زندگی رہی اور تفصیل کے ساتھ جب درس کا موقع ہوگا تو انشاءاللہ اس وقت پڑھیں گے۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلے فرمایا الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، کہ جن لوگوں نے کفر اختیار کر لیا ہے اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکا ہے، اللہ نے ان کے اعمال اکارت کر دیے ہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں اور ہر اس بات کو دل سے مانا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے، اور وہی حق ہے جو ان کے پروردگار کی طرف سے آیا ہے، اللہ نے ان کی برائیوں کو معاف کر دیا ہے اور ان کی حالت سنوار دی ہے، بہتر بنا دی ہے۔ یعنی اسلام سے پہلے ان کے جو گناہ تھے اور جو برائیاں تھیں اللہ نے ان کو معاف فرما دیا ہے، اللہ نے ان کو صاف کر دیا ہے، ان کی اصلاح فرما دی ہے۔ ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، یہ اس لیے کہ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے وہ باطل کے پیچھے چلے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اس حق کے پیچھے چلے ہیں جو ان کے پروردگار کی طرف سے آیا ہے۔ اللہ۔ پھر آگے کچھ آیات جہاد ہیں کہ جب تم دشمن سے مقابلہ کرو تو تمہارا کیا حل ہونا چاہیے۔ قرآن کریم کہتا ہے فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، اور جب ان لوگوں سے تمہارا مقابلہ ہو جنہوں نے کفر اختیار کر رکھا ہے
تو فضر پر رقاب، ان کی گردنیں اڑا دو، کہ ان کی گردنیں جب میدان کے اندر کفر کا مقابلہ ہو گیا، کفر سامنے آ گیا، اب ان کے ساتھ کسی قسم کی نرمی برتنے کی گنجائش نہیں ہے، اب ان کی گردنیں اڑاؤ۔ حتی اذا اسخنتموہم فشدوا الوثاق، یہاں تک کہ جب تم ان کی طاقت کچل چکے ہو تو مضبوطی سے ان کو گرفتار کر لو، یعنی جب ان کی طاقت ختم ہو جائے تو پھر ان کو گرفتار کرو۔ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، پھر چاہے احسان کر کے چھوڑ دو یا فدیہ لے کر چھوڑ دو، یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار پھینک کر ختم ہو جائے۔ یعنی مسلمانوں کو یہ بتایا، چونکہ یہاں اس بات کی وضاحت آ گئی جو ہم نے غزوہ بدر کے موقع پر پڑھا تھا، وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی نے فدیہ لینے کو ناپسند فرمایا تھا۔ اس کی میں نے وضاحت وہاں کر دی تھی کہ چونکہ اسلام اور کفر کی پہلی جنگ تھی، تو اللہ سبحانہ و تعالی چاہتے تھے کہ اس پہلی جنگ کے اندر حق کھل کر سامنے آ جائے اور باطل کھل کر سامنے آ جائے۔ جب سامنے آ گیا تو اللہ نے حق کو فتح عطا فرمائی اور باطل کو شکست عطا فرمائی، لیکن ساتھ اللہ یہ چاہتے تھے کہ باطل کو اتنا پیس دیا جائے اور اتنا رگڑ دیا جائے کہ اب ان کو سر اٹھانے کا موقع نہ ملے۔ تو اس موقع پر جو قیدی گرفتار ہوئے، اس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ نہیں یا رسول اللہ، ہمارا دنیا کو پتہ لگنا چاہیے کہ ہمارا رشتہ صرف کلمے کا رشتہ ہے، اس کے اندر جس کا جو رشتہ دار ہے اس کے حوالے کیا جائے کہ تاکہ وہ اپنے ہاتھ سے اس کی گردن اڑائے اور لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارے ہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اصل رشتہ ہے، اس کے علاوہ کوئی ہمارا رشتہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پر عمل فرما کر فدیہ لے لیا، جس کو اللہ نے ناپسند فرمایا۔ سورہ برات کے سورہ انفال میں اس کا پورا واقعہ گزرا ہے۔ لیکن اب یہاں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جب جنگ شروع ہو جائے تو کوئی رعایت نہ کرو، اچھی طرح ان کو مار لگاؤ اور اس کے بعد خوب ان کے قیدی بناؤ۔ اس کے بعد اب تمہیں یہ اختیار ہے، چاہے تم ان پر احسان کرتے ہوئے ان کو چھوڑ دو، چاہے فدیہ لے کر چھوڑو، چاہے اگر تمہارے قیدی ان کے پاس ہیں تو ان قیدیوں کے بدلے میں ان کو چھوڑو۔ یعنی اللہ رب العزت نے ایک ایک چیز ہمیں سکھائی ہے۔ میرے دوستو، کاش آج کا مسلمان اگر مکمل اسلام پر عمل کرنے والا بن جائے نا، اللہ کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہی صحابہ کا دور ہمیں لوٹا دیں گے، وہی اللہ پاک عظمت، وہی حکومت اللہ ہمیں عطا فرمائیں گے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے حکمران بزدل ہو گئے ہیں، ہم نے جہاد چھوڑ دیا اور دشمن کو ہم ٹیکس ادا کرنے لگے، جس کی وجہ سے آج ہر جگہ ہمیں مار پڑ رہی ہے۔ جبکہ اس رکوع کے آخر میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ایک فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، فرمایا اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا۔ اور اسی کے اندر آگے آیت فرمایا ذالک بان اللہ مولی الذین آمنوا وان الکافرین لا مولی لهم۔ اللہ اللہ، ایسی مزیدار بات ہے نا، ایسی مزیدار ہے ایک مسلمان کے لیے۔ فرمایا کہ ان لوگوں کا یہ کیوں ہے کہ اللہ ان لوگوں کا رکھوالا ہے جو ایمان لائے۔ ذالک بان اللہ مولی الذین آمنوا، کہ اللہ ان لوگوں کا رکھوالا ہے، ان کی نگہبانی کرنے والا ہے، اللہ ان کی مدد کرنے والا ہے جو ایمان والے ہیں۔ لا وان الکافرین لا مولی لهم، اور کافروں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ رب ہمیں تسلی دے رہا ہے کہ دیکھو، دشمن سے خوفزدہ مت ہونا، یہ سپر طاقتوں کے سامنے سر نہ جھکانا، ان کے اسلحے سے، ان کے فوجوں سے، ان کے وسائل سے مت ڈرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور ان کے ساتھ کوئی رب نہیں ہے ان کا۔ لیکن ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، یہ یقینی ہمارے دلوں میں نہیں ہے، اس لیے ڈرتے ہیں جی فلاں مار دے گا، فلاں مار دے گا، فلاں مار دے گا۔ کہ آج ہمارے پڑوس میں ہندو بنیاں جو گائے کا پیشاب پینے والے لوگ، ان سے بڑا بزدل کون ہوگا؟ لیکن آج مسلمان اس سے بھی مار کھا رہا ہے، آج ان سے بھی جو ہے دب رہے ہیں۔
وہاں جو مسلمان ہیں جو حشر ان بیچاروں کے ساتھ کیا ہوا ہے وہ آپ لوگ بھی دیکھتے ہوں گے جو میڈیا پر اور اس پر آتا رہتا ہے سارا. تو یہ کیوں ہے؟ صرف اس وجہ سے کہ آج ہم نے جو ایمان کی کیفیت ہمارے اندر ہونی چاہیے تھی آج وہ ہمارے اندر نہیں ہے. ہم نے اپنا تعلق اپنے رب سے کمزور بنا لیا جس کی وجہ سے آج ہر جگہ ہم خوار ہو رہے ہیں. اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے جنت کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مانتے ہیں انہیں جنت دی جائے گی، جو نہیں مانتے ان کے ساتھ کیا حشر ہوگا، دوزخ کا ان کے ساتھ وہ بیان فرمایا. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے جو ہے وہ جنت کی کچھ نعمتوں کا ذکر فرمایا کہ مثل الجنت التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمه وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفى. فرمایا کہ وہ جنت جو متقیوں کے لیے ہے، جو ایمان والوں کے لیے جنت ہے، اس میں کیا کچھ ہے؟ اللہ اکبر. اس کے اندر ایسے پانی کی نہریں ہیں جو خراب ہونے والا نہیں ہے، بہترین ٹھنڈا میٹھا پانی ہے. وانہار من لبن، اور ایسے دودھ کی نہریں ہیں، دودھ کی نہر ہے، ایسی نہریں کہ جس کا مزہ کبھی تبدیل ہونے والا نہیں ہے. جیسا اللہ نے اس کا بنا دیا ویسا اس کا مزہ ہے. آج تو ہمیں اصل دودھ ہی میسر نہیں ہے نا، ورنہ اصل دودھ کا مزہ کیا ہوتا ہے، اور پھر جنت کے دودھ کا مزہ کیا ہوگا، سبحان اللہ. وانہار من خمر لذۃ للشاربین. آج کل دنیا کے اندر لوگ یہاں کی شراب کے پیچھے مرتے ہیں، شراب کے پیچھے، اور اس کے بعد پھر دیوانے ہوتے ہیں اور پھر کیا کیا حال خراب ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت میں شراب کی نہریں ہیں، ایسی شراب جو بہترین لذت والی ہے، اور جو دوسری جگہ شراباً طہورا، کہ ایسی پاک شراب ہے کہ جس کے پینے سے کوئی نشہ نہیں ہوگا، کسی قسم کی گندگی نہیں ہوگی، اس کے پینے سے لذت حاصل ہوگی، فرحت حاصل ہوگی. وانہار من عسل مصفى، اور ایسے شہد کی نہریں ہیں جو نتھرا ہوا اور صاف ستھرا شہد ہے، ایسے شہد کی نہریں ہیں. وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ان جنتیوں کے لیے وہاں ہر قسم کے پھل ہوں گے، اور ان کے پروردگار کی طرف سے مغفرت ومغفرۃ من ربہم، اور مغفرت ہوگی. کمن ہوا خالد فی النار وسقوا ماء حمیما. آگے پھر جو ہے وہ اس کا جہنمیوں کا ذکر شروع ہو گیا کہ ان کا حشر کیا ہوگا، کہ ان کے ساتھ ان کا معاملہ یہ ہوگا، اللہ اکبر، کہ وہ دوزخ میں رہیں گے. وسقوا ماء حمیما، اور انہیں ایسا گرم پانی پلایا جائے گا، فقطع معاہم، جس سے ان کی آنتیں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نکل جائیں گے. یعنی ایسا گرم پانی ان کو پلائیں گے کہ ان کی آنتیں جو ہیں وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گی. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ. اسی طرح پھر آگے کچھ اور چیزوں کا تذکرہ ہے. اللہ آخر رکوع میں فرماتے ہیں ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ اضغانہم. جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا روگ ہے، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے چھپے ہوئے کینے کو اللہ کبھی ظاہر نہیں کرے گا؟ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ. اگر اللہ رب العزت چاہتے، اگر مسلمانوں اگر اللہ چاہتے تو تمہیں یہ لوگ اس طرح دکھا دیں کہ تم ان کی علامات سے انہیں پہچان جاؤ. وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، کہ تم انہیں بات کرنے کے ڈھب سے ضرور پہچان ہی جاؤ گے. یعنی منافقوں کے بارے میں کہا کہ اگر اللہ چاہتے تو ان کو کھول کر ان پر ایسی نشانیاں لگا دیتے کہ تم ان کو دور سے پہچان لیتے، لیکن یہ بھی رب نے ان پر جو ہے وہ رحم کیا ہے. اور آگے فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ. اور ہم ضرور آزمائش میں ڈالیں گے تاکہ ہم یہ دیکھ لیں کہ تم میں سے کون مجاہد ہے اور کون ثابت قدم رہنے والے لوگ ہیں. کہ تم میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں ہم پر کہ جی ہمیں جہاد کی اجازت دی جائے، لیکن جب جہاد کی آیات اترتی ہیں تو تمہاری حالت خراب ہو جاتی ہے. تو فرمایا کہ یاد رکھو ایسے بغیر آزمائش کے تمہیں چھوڑا نہیں جائے گا، تمہاری آزمائش کی جائے گی، اور آزمائش کے بعد اللہ رب العزت ظاہر فرمائیں گے کہ کون تم میں سے مجاہد ہے اور کون صبر کرنے والا ہے.
رب کریم کو تو ہر ایک کے بارے میں معلوم ہے، دل کا حال اللہ جانتے ہیں، لیکن دنیا میں ظاہر فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ میرے بندے ہیں اور یہ شیطان کے بندے ہیں، کہ جو میری مان کر چل رہے ہیں، آزمائشوں میں پورے اتر رہے ہیں، یہ رب کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد میرے دوستو سورہ فتح ہے۔ سورہ فتح کے اندر چونکہ کافی لمبے واقعات ہیں، صرف میں وہ خلاصہ اس کا آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں جو حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ نے یہاں لکھا ہے۔ چونکہ وقت زیادہ ہو چکا ہے، پھر کافی طویل، یعنی اگر میں اس کا صحیح طور پر بیان کرنا شروع کروں تو کئی گھنٹے لگ جائیں گے اس کی تفصیل کے اندر، تو لہٰذا مختصر سے اس کا جو خلاصہ ہے وہ میں عرض کرتا ہوں، اس کو آپ لوگ غور سے سن لیں، انشاءاللہ اس میں فائدہ ہوگا۔ سورہ فتح جو ہے یہ سورہ حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوئی تھی، جس کا واقعہ مختصراً یہ ہے کہ ہجرت کے 6 سال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ فرمایا کہ آپ اپنے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ عمرہ فرمائیں۔ عمرے کی ادائیگی کے لیے مدینہ منورہ سے آپ مکہ مکرمہ تشریف کے لیے نکلے، کہ آپ نے خواب دیکھا تھا کہ مسجد حرام میں اپنے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں۔ آپ نے یہ خواب دیکھا، تیاری کا حکم فرمایا، صحابہ آپ کے ساتھ چل دیے، تقریباً 1400 صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم آپ کے ساتھ تھے۔ جب آپ مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے تو وہاں پر جس کو حدیبیہ کے مقام کہا جاتا ہے، حدیبیہ آج کل وہاں پر لکھا ہوا ہے جو حرم جانے والے، جب جدہ سے پرانے راستے سے آج کل جدہ سے مکہ مکرمہ کے 2 راستے بن گئے ہیں، ایک تو جو پرانا راستہ ہے اور ایک انہوں نے نکالا ہے بائی پاس جس کو کہتے ہیں، وہ ذرا مختصر راستہ ہے، وہ نکلتا ہے مسجد عائشہ کی طرف، لیکن جو اصل پرانا راستہ ہے اس راستے میں ایک جگہ پڑتی ہے شمیسی کے نام سے، وہاں پر بڑا بورڈ بھی لگا ہوا ہے شمیسی، وہی مقام ہے حدیبیہ کا۔ کہ جب یہ حضرات اس جگہ پر پہنچے تو وہاں پتہ چلا کہ جی مکے والوں نے لشکر تیار کر لیا ہے جہاد کے، لڑنے کے لیے، جنگ کے لیے، جبکہ آپ تو جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے، آپ تو صرف اس لیے نکلے تھے کہ عمرہ کر کر آ جائیں۔ آپ نے وہاں پر پڑاؤ ڈالا، قیام کیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا ایلچی بنا کر بھیجا کہ بھئی مکے والوں سے مذاکرات کرو کہ ہمارا جنگ کا کوئی ارادہ نہیں، ہم صرف عمرہ کرنا آئیں، عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہنچے مکے میں تو ادھر یہ افواہ کسی نے اڑا دی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا۔ جب یہ خبر پہنچی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو جمع کیا اور موت پر بیعت لی۔ کس چیز پر؟ موت پر بیعت لی، یعنی بیعت کہتے ہیں ہاتھ کو ہاتھ میں لے کر اس بات کا وعدہ لیا کہ عثمان غنی کا بدلہ لیں گے، ورنہ کوئی ہم میں سے واپس نہیں جائے گا، سب جا کے لڑیں گے، عثمان غنی کا بدلہ لیں گے، چاہے کتنی ہی ان کی طاقت ہو مشرکین مکہ کی، کتنا ہی ان کا زور ہو، لیکن کوئی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اور اس کو قرآن مجید نے آگے اس میں فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، اس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کی تعریف فرمائی ہے کہ ان لوگوں نے اس بیعت کی ہے۔ یہ بیعت لینے کے بعد یہ طے ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے ایک قبیلہ تھا اس کے سردار کو قریش کے سرداروں کے پاس بھیجا کہ اگر یہ صورتحال صحیح طور پر معلوم کریں کہ کیا صورتحال ہے اور کیا معاملہ ہے۔ وہاں پر مشرکین مکہ اور قریش نے یہ کہا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کو بھیجا تھا ان سے یہ فرمایا تھا کہ ان سے بات کرو کہ بھئی ہم جنگ کرنا نہیں چاہتے، اور اگر تم چاہو تو 10 سال کے لیے جنگ بندی کا معاہدہ کر لیتے ہیں، جنگ بندی کا معاہدہ کر لیتے ہیں، 10 سال تک ہم معاہدہ کرتے ہیں۔ وہاں سے ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، مکے والوں نے کہ ٹھیک ہے ہم معاہدہ کرتے ہیں، لیکن جو معاہدہ ہوا وہ بڑا سخت معاہدہ تھا، اس کی بڑی بڑی تفصیلات ہیں۔ مختصر یہ کہ اس کے اندر بہت ساری ایسی باتیں تھیں کہ جو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو برداشت نہیں ہو رہی تھی، بڑا اس میں جوش تھا، اور صحابہ فرما رہے تھے کہ ہم دب کر کیوں معاہدہ کریں، لیکن اللہ کا حکم تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اس میں ایک شق یہ تھی کہ مکے والوں نے یہ کہا کہ اس سال آپ لوگ واپس جاؤ گے مدینہ، آئندہ سال عمرہ کرنے آؤ گے تو عمرے کی اجازت ہے۔
دوسری بات، اگر مکے سے کوئی مسلمان ہو کر مدینے چلا گیا تو مدینے والے اس کو واپس کریں گے مکہ مکرمہ، اور اگر کوئی مدینے سے نعوذ باللہ کوئی مرتد ہو کر مکے آ گیا تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے۔ اس قسم کی شرائط تھی۔ اسی معاہدے کے اندر ظالموں نے یہ بھی کیا کہ جب معاہدے کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تو انہوں نے اس پر اعتراض کیا اور کہا کہ نہیں، ہم یہ قبول نہیں کرتے۔ اسی طرح محمد الرسول اللہ لکھا تو انہوں نے اس کو کہا کہ نہیں، محمد بن عبداللہ لکھو۔ یعنی اس قسم کی شرائط تھی کہ جو بہت سخت قسم کی تھی، اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی جو جرت، ہمت اور ان کی شجاعت اور اس وقت کے جو حالات، ان سے وہ بڑے پریشان ہو گئے کہ یہ ہم اتنا دب کر معاہدہ کیوں کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرما دیا کہ رب کا حکم ہے، بس سب نے اپنے جذبات کو قابو کیا اور برداشت کر کے یہ معاہدہ ہو گیا۔ تمام صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم جو ہے، حالانکہ وہ تو احرام باندھ کر آئے تھے، اب واپسی ہوئے، احرام کھولے، مدینہ واپس چلے گئے، اور اس کے بعد جو ہے آپ نے اللہ اکبر آئندہ سال عمرے کے لیے تشریف لائے۔ اللہ رب العزت نے اس معاہدے کو اور اس صلح کو فتح مبین قرار دیا۔ بظاہر تو معاہدہ بڑا دب کر تھا، لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ ہم نے تمہیں فتح مبین عطا فرمائی۔ اور کیسے عطا فرمائی؟ اس کے جب نتائج نکلے تو خود یہ سامنے آ گیا۔ قرآن کریم نے اسی صورت میں آگے ہے کہ ایک وجہ تو یہ بیان فرمائی کہ اگر اس وقت تمہاری جنگ ہو جاتی، ہاں اس سے پہلے یہ ہوا درمیان میں کہ ایک صحابی یعنی جنہوں نے اسلام قبول کیا مکے میں، وہ مدینہ منور آئے، ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً ان کا نام آتا ہے۔ تو جب وہ تشریف لائے تو معاہدے کے مطابق اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو واپس کیا مکے کی طرف۔ وہ مکہ نہیں گئے بلکہ انہوں نے دشمن سے اپنے کو چھڑایا اور مکہ مدینے کے درمیان ایک جگہ پڑاؤ ڈال دیا۔ اب یہ ہوتا کہ جو بھی مسلمان ہوتا وہ بجائے مدینے جانے کے ابو بصیر کے پاس چلا جاتا، اور وہاں رک کر انہوں نے چھاپہ مار کارروائیاں شروع کر دی۔ یعنی جو بھی مدینے سے مکے سے جو ہے مشرکین کا قافلہ گزرتا وہ چھاپہ مارتے، اس لیے کہ وہ تو معاہدے کے پابند نہیں تھے نا، معاہدہ تو مدینے والوں نے کیا تھا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، جو صحابہ تھے انہوں نے کیا۔ یہ تو اس وقت جب معاہدہ ہو رہا تھا اس وقت یہ کفر میں تھے، بعد میں یہ اسلام لائے تو یہ اس معاہدے کے پابند نہیں تھے، لہٰذا انہوں نے جا کر وہاں ڈیرا ڈالو اور اس طرح ان کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا۔ آخر خود مکے والوں نے درخواست کی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ اللہ کے نبی آپ ان کو مدینے بلوا لیں تاکہ ہماری جان چھوٹے، کہ یہ انہوں نے تو ہم اور پریشان ہو گئے۔ اس طریقے سے الحمدللہ یہ ایک فتح ہوئی کہ وہ لوگ پھر مدینہ آ گئے، جو بھی مسلمان ہوتا وہ مدینہ آ جاتا۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر دوسرے یہ ہوا جو اس میں صورت میں بیان ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر اس وقت جنگ چھڑ جاتی تو دونوں طرف سے تیاری بھی تھی۔ دوسری بات یہ تھی کہ مکے کے اندر جو مسلمان تھے وہ مسلمان بھی اس جنگ کی لپیٹ میں آ جاتے، اور بہت بڑا نقصان ہوتا کہ تمہیں پتہ نہیں تھا کہ ان میں کون مسلمان ہے کون نہیں۔ تم ظاہری بات ہے پھر ہو سکتا ہے بعض مسلمانوں کے ہاتھ مسلمان شہید ہو جاتے، اس طرح ایک بڑا نقصان ہو جاتا۔ تو اللہ رب العزت نے تمہیں ان چیزوں سے بچایا، اور آخر 2 سال کی مدت میں کفار مکہ نے خود ہی اپنے معاہدے کو توڑ دیا۔ جب انہوں نے معاہدہ توڑ دیا تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو پیغام بھیجا کہ تم نے خلاف ورزی کی ہے، اب تم نے معاہدہ ختم کیا ہے، لہٰذا ہماری طرف سے بھی معاہدے کے ہم پابند نہیں رہے، معاہدہ ختم ہے۔ اور پھر آخر تقریباً 7 ہجری کے اندر یا غالباً 8 ہجری میں جو ہے فتح مکہ ہوا، جس کے اندر اللہ رب العزت نے شان و شوکت کے ساتھ اپنے نبی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں داخل فرمایا، اور بغیر کوئی خاص خون ریزی کے اللہ نے مکہ فتح فرما دیا۔ تو اس کو فرمایا کہ یہ فتح مبین تھی۔ تو اس صورت کے اندر تقریباً یہی ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر اس کو مکمل پڑھا جائے اور مکمل واقعات تو بڑا فائدہ بھی ہوتا ہے اور بہت اس کے اندر مزہ بھی آتا ہے، لیکن ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک فتح یہ بھی اللہ نے ان کو عطا فرمائی کہ
فتح مکہ سے پہلے خیبر کو فتح فرمایا، وہاں سے بہت سا مال غنیمت ملا، اس کی بھی اس میں صورت میں نشاندہی ہے کہ ہم نے تمہیں اس بڑی فتح سے پہلے اور فتح عطا فرمائی جس کے اندر تمہیں اللہ رب العزت نے بہت کچھ عطا فرمایا۔ اور لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک، یہ ان بیعت کرنے والوں کی جو ہے وہ تعریف بیان فرمائی کہ اللہ ان مومنوں سے بڑا خوش ہوا جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے، اور ان کے دلوں میں جو کچھ تھا وہ بھی اللہ کو معلوم تھا، اس لیے اس نے ان پر سکینت اتار دی اور ان کو انعام میں ایک قریبی فتح عطا فرمائی۔ یہ قریبی فتح وہ خیبر کی فتح ہے جو فتح مکہ سے پہلے ہوئی تھی۔ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا، اور ہم نے اس کے اندر بہت سا تمہیں غنیمت عطا فرمایا۔ اصل میں یہی میں سوچتا ہوں کون کون سی آیت کو بیان کروں اور کون سی بیان نہ کروں، جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ دیکھنا پڑتا ہے، وقت چونکہ زیادہ ہو جاتا ہے، مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ لوگ بہت تھک جاتے ہیں۔ آخری رکوع میں فرمایا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق۔ یہاں ایک مسئلہ یہ آتا ہے، بعض لوگوں نے اس پر وہ کیا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے خواب دیکھا تھا، یعنی مکے جانے سے پہلے کہ احرام باندھ کر آپ تشریف لے جا رہے ہیں، تو اس پر بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اشکال ہوا کہ اللہ کے نبی کا تو خواب بھی جو ہے وحی ہوتا ہے اور خواب سچا ہوتا ہے، تو یہ وضاحت فرمائی کہ یہ نہیں، اس میں وقت طے نہیں تھا کہ کس وقت کو داخل ہو رہے ہیں، تو وہ دوسرا سال تھا جس میں پھر آپ تشریف لے گئے اور عمرہ ادا فرمایا، تو لہٰذا خواب وہ سچا ہی تھا لیکن اس میں وقت طے نہیں تھا کہ کس وقت آپ داخل ہوں گے، تو وہ دوسرے سال اللہ نے عطا فرما دیا۔ تو فرمایا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا ہے جو واقعے کے بالکل مطابق ہے۔ لتدخلن المسجد الحرام انشاء اللہ آمنین، تم لوگ انشاءاللہ ضرور مسجد حرام میں اس طرح امن و امان کے ساتھ داخل ہوں گے، محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون، کہ کچھ تم میں سے جو ہے انہوں نے اپنے سروں کو بے خوف و خطر منڈوایا ہوگا، کچھ نے بال تراشے ہوں گے، یعنی عمرے کے بعد جیسے سر منڈوانا یہ افضل ہے کہ سر منڈواؤ یا پھر چھوٹے چھوٹے بال کرواؤ۔ آج کل جو وہاں ایک غلط رسم چلی ہوئی ہے اور ہمارے پاکستانی بھائی بھی اس کے اندر چلے جاتے ہیں کہ جی وہ مروہ کے اوپر بعض لوگ کینچیاں لے کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، بس ادھر سے ذرا سے بال کٹے اور کہتے ہیں ہم حلال ہو گئے۔ وہ طریقہ بالکل غلط ہے، اس میں حلال نہیں ہو جاتا، وہ مستقل احرام میں رہتے ہیں اور سخت گناہ کرتے ہیں، ان کے اوپر دم آتا ہے۔ فرمایا کہ لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا، اللہ وہ باتیں جانتا ہے جو تمہیں نہیں معلوم ہیں، چنانچہ اس نے وہ خواب پورے ہونے سے پہلے ایک قریبی فتح دے دی ہے۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، اللہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا ہے تاکہ اسے ہر دم دین پر غالب کر دے، اور اس کی گواہی دینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ آگے فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور والذین معہ، اور ان کے جو ساتھ ہیں وہ کیا ہیں؟ فرمایا اشداء علی الکفار، کہ کافروں کے معاملے میں انتہائی سخت ہیں۔ یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفت بیان ہو رہی ہے کہ کافروں کے مقابلے میں انتہائی سخت ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں بہترین نرم دل ہیں، ایسے ایک دوسرے کے لیے ہیں کہ اپنی جانیں قربان کر دیں، لیکن کافروں کے لیے خوب سخت ہیں۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم انہیں دیکھو گے کبھی رکوع میں ہیں کبھی سجدے میں ہیں، غرض اللہ کے فضل اور خوشنودی کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں، بس ہر دم یہ فکر ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے علامتیں سجدے کے اثر سے ان کے چہروں پر نمایاں ہیں، یعنی ان کے چہروں سے، ان کے سجدوں سے ان کے چہرے یہ گواہی دیتے ہیں کہ یہ رکوع اور سجدے کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اسی کے اوپر اپنے اس سورت کا اختتام فرمایا ہے۔ آگے سورہ حجرات ہے، اس کے اندر کچھ خاص مضامین ہیں، لیکن ان میں سے ایک دو بیان کروں گا کل انشاءاللہ۔ دعا فرمائے جو کچھ سنائے اللہ پاک قبول فرمائے اور عمل کی توفیق عطا